مفتی صاحب یہ بھی سوال کرنا تھا، یہ بڑا خاص سوال ہے کہ خود کو سگے عطار یا سگے مدینہ کہنا کیسا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور خود کو جانوروں سے تشبیہ دینا درست نہیں ہے، تو اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتا حرام ہے، آپ کتے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے کتا حرام ہے نا، شیر بھی حرام ہے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب کیا دیا اسد اللہ، اللہ کے شیر. تو وہاں پر خدا نہ خواستہ انسان کو جو ہے وہ جانور کہنا مقصد نہیں ہوتا. تو جب کسی جانور کے لقب کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے نا، یا کسی جانور کا لقب استعمال کیا جاتا ہے، نام استعمال کیا جاتا ہے، اسے لقب دیا جاتا ہے، تو اس جانور کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ یہاں پہ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. اسد اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے شیر ہیں، بہادر ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے نا سگے مدینہ، سگے عطار، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کتا چونکہ وفادار ہوتا ہے، کتا جو ہے وہ مار کھا کر بھی جو ہے نا اس در سے ہٹتا نہیں ہے. تو ہم اپنے مدینے سے ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ سے تو ویسے ہی نہیں دھتکارا جاتا، لیکن ہم سرکار کے ایسے با وفا ہیں کہ انشاءاللہ وہاں سے کبھی ہٹیں گے نہیں. اور جو مریدین اپنے پیر صاحب کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سگے عطار اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیر کے با وفا ہیں. تو یہاں پہ جو وفا ہے نا اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، اپنے آپ کو جانور سے تشبیہ دینا مقصد نہیں ہوتا. تو اسی لیے کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے آپ کو ایسا سمجھنا کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، یا آپ کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن دوسروں کو بے وقوف نہ سمجھا جائے، اور ان کے بارے میں یہ سوچنا رکھی جائے کہ ان کو دین کا کچھ بھی نہیں پتا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک خاص وصف کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو خاص وصف ہے مراد اس سے یہ ہوتی ہے.